بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں۔ اب ایک اور اہم نکتہ، ایک اور اہم وجہ جو کچھ والدین، ویسے تو اب ہم اس سطح پہ آ چکے ہیں فکری لحاظ سے کہ ہم محسوس نہیں کرتے کہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق ہے۔ کچھ دہائیوں پہلے تک یہ کانسیپٹس، یہ نظریات پائے جاتے تھے کہ بیٹے کو زیادہ فوقیت دی جاتی تھی بیٹی پہ، بیٹے کے کھانے پینے کا خیال زیادہ رکھا جاتا تھا کہ بیٹا تو ہمارا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور بیٹیوں پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی تھی۔ لیکن آہستہ آہستہ جیسے تعلیم نے فروغ حاصل کیا، لٹریسی ریٹ بڑھا، تو لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انفیکٹ مومنات آپ سب جانتی ہیں کہ بیٹیاں، اور مومنین بھی اس بات سے اگری کریں گے کہ بیٹیاں بیٹوں کی نسبت زیادہ محبت کرتی ہیں والدین سے، والدین کی زیادہ وفادار ہوتی ہیں۔ اب یہاں پہ اہم ایک بات ہے کہ جس طرح والدین بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اسی طرح بیٹیوں کے لیے بھی بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعا کیجیے کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی نہیں ہے تو وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر بیٹی کے لیے دعا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام جیسے بیٹوں کے ہوتے ہوئے بھی خدا سے بیٹی کی دعا کی تھی۔ لڑکی کا باپ ہونا ان کے لیے باعث فخر ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹی کے باپ ہیں، اور دنیا میں بیٹی کے پیدا ہونے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت ہو جانا واقعی بہت فخر کی بات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص بیٹی نہ ہو لیکن وہ بہن والا ہو تو بھی اس پر رحمت خداوندی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لڑکیاں کتنی اچھی ہوتی ہیں، مہربان، نرم مزاج، مددگار، کام کے لیے تیار، انسان کی انیس، بابرکت اور پاکیزگی کو دوست رکھنے والی ہیں۔ لیکن یہ صفات اس وقت اولاد میں پیدا ہوتی ہیں جب ان کی تربیت اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ اس سے بڑھ کر اولاد کو ضائع کرنا کیا ہوگا کہ ان کے دلوں میں انحراف اور گمراہی پیدا ہو جائے، وہ سیدھے راہ سے بھٹک جائے۔ اس سے بڑھ کر بربادی کیا ہوگی کہ وہ اسلام کی مخالفت شروع کر دیں۔ اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہوگا کہ ان کی عقلیں، اخلاق، کردار اور دین برباد ہو جائیں، وہ ایک بے جان لکڑی کی مانند زندگی گزار دیں جن کا نہ کوئی مستحکم عقیدہ، ایمان اور نہ ہی کوئی منزل مقصود ہے۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زماں، آج کی ویڈیو میں میں نے کوشش کی کہ کچھ بنیادی نظریات، کچھ بنیادی حقیقتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ائمہ طاہرین کے کچھ اصول آپ کے ساتھ شیئر کروں جو ائمہ طاہرین و چہارد معصومین نے اپنی احادیث و اقوال میں بیان کیے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ آج روز جمعہ ہے، روز جمعہ کے صدقے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو، اور جب امام زمانہ کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ناصرین و منتظرین میں ہو۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔